باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ افکار رہبر شہید کے عنوان سے یہ جو گفتگو ہے اس میں آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رہبر انقلاب کے نظام فکری کو تشکیل دینے میں وہ سسٹم پورا بننے میں جس کردار کا ایک بہت زیادہ اثر رہا ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، امام حسین علیہ السلام کی مقدس ذات، آپ کی سیرت، آپ کا طرز زندگی اور آپ کا عظیم انقلاب جو آپ کی عمر میں آخری مرحلے میں یعنی تقریباً 56.5 سال کی عمر میں امام حسین علیہ السلام نے جو مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا کا سفر طے کیا اور کربلا میں 2 محرم سے لے کے عاشور تک جو لمحے گزرے، جو راتیں آئیں، جو شب عاشور آئی، جو صبح عاشور کا منظر تھا، جو اقدامات تھے، جو ویلیوز اور اقدار زندہ ہوئے کربلا میں، جو فضیلتوں کو روح ملی، فضیلتیں مر رہی تھی، فضیلتیں تباہ ہو رہی تھیں، جو امام حسین علیہ السلام نے آ کر انہیں احیا کیا، ایک نئی زندگی دی، ایک عظمت تک پہنچایا، اور آپ کے ساتھ آپ کے شہداء نے، اور ایک انقلاب قائم کر دیا جو بعد میں ایک پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ ایک مشن کے طور پر، پھر ایک تحریک کے طور پر، پھر ایک آئیڈیالوجی کے طور پر، ایک مضبوط اور محکم آئیڈیالوجی کے طور پہ ہمیشہ زندہ رہا۔ اس کے وارثین کبھی کمزور کبھی مضبوط ملتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں حسینی آئیڈیالوجی اور حسینی انقلاب کے وارث بہت ہی قوی اور محکم اور مضبوط ہے الحمدللہ، اور اس مضبوطی میں اور اس استحکام میں بہت زیادہ جو رول رہا ہے، کردار رہا ہے، وہ خود رہبر انقلاب، رہبر شہید کا کردار رہا ہے، کیونکہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی زندگی سے آپ کی زندگی اس قدر متاثر تھی کہ وہ سب باقاعدہ محسوس کرتے تھے، ایک ایک فیصلے میں، ایک ایک اقدام میں، ایک ایک انکار میں، عمل کے ساتھ ساتھ انکار میں لوگوں کو ایسا لگتا تھا، بہت سارے لوگوں کا جملہ ہی ایسا ہے۔ ابھی میں کل ہی کی بات ہے، ایک اہل سنت عالم کی ایک گفتگو سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں اپنے بچوں کو وہ عظیم انسانوں کی شجاعت اور عظمت بتانے کے لیے ہمیں صرف تاریخ سے نہیں حوالہ دینا پڑے گا، ہمارے سامنے یہ کردار رہبر شہید کا کردار موجود ہے، کیونکہ اگر ہم 1400 سال کی پہلے کی، 1200 سال 1300 سال پہلے کی صرف تاریخ بتاتے اور کہتے کہ اتنے 100 سال پہلے ایسے عظیم انسان رہے ہیں، اتنے شجاع انسان رہے ہیں، اتنا اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے ہیں، تو ممکن ہے بچوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا کہ اگر وہ رہے ہیں تو آج کیوں نہیں ہے، بیچ میں اتنا کیوں نہیں ہے، فاصلہ کیوں ہے؟ تو وہ اس بات پہ شکر ادا کر رہے تھے، اہل سنت عالم اس بات پہ شکر ادا کر رہے تھے کہ الحمدللہ ہم اس زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج بھی موجود ہے، آج بھی اتنا عظیم کردار ادا کیا گیا ہے۔ کیسے ادا کیا گیا ہے؟ انہی کرداروں کو اپنا نمونہ عمل قرار دے کے، اور یہ بات کہیں عرض کی جا چکی ہے کہ جب بہت ہی بڑا مرحلہ ہو اور بہت سخت مشکل کردار ادا کرنا ہو تو وہاں پر نمونہ عمل کی، رول ماڈلز کی ضرورت بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ممکن ہے کبھی کبھی کمزور پڑنے لگے، ممکن ہے کہ سختیاں اور مشکلات اور ظالمانہ روش، دنیا کا ظلم و ستم، یہ ساری چیزیں انسان کو کہیں نہ کہیں کمزور کرنے لگیں۔ جب کمزور کرنے لگیں تو وہاں پہ ہمارے سامنے تاریخ کے وہ عظیم رول ماڈلز ہوتے ہیں جو انسان کو آ کر مضبوط کر دیتے کہ ہاں بالکل یہ مرحلہ طے ہوگا، کیونکہ ہمارے ائمہ یہ مرحلہ طے کر چکے ہیں، رسول اللہ کی ذات یہ مرحلہ طے کر چکی ہے۔ حتیٰ رسول اللہ جو سب سے عظیم انسان ہیں، تمام انبیاء سے عظیم ہیں، انہیں بھی قرآن کہتا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ رسول اللہ کو پچھلے اولو العزم نبیوں کی یاد دلاتا ہے کہ آپ کو بھی ویسے ہی کرنا ہے، جس طرح سے حضرت نوح نے کیا، جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا، جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے کیا۔ خب جبکہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ دیگر تمام انبیاء سے بلند ہے، اولو العزم نبی ہے، لیکن رسول اللہ کے مقابل میں ان کا مقام بہت کم ہے ذات ختمی مرتبہ، لیکن
چونکہ تاریخ میں وہ کردار ادا ہو چکا ہے تو قرآن رسول اللہ کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو وہی راستہ اختیار کرنا ہے. یہ اثر ہوتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کردار پہلے کا کتنا عظیم رہا. البتہ ہمارے پاس جو کردار ہیں وہ تاریخ کے سب سے عظیم کردار ہیں. اب اس زمانے میں بہرحال رہبر انقلاب نے اپنی پوری زندگی میں امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ اثر قبول کیا. اے کاش کی وہ اثر قبول کرنے کے لیے ہمارے دل بھی آمادہ ہو جائیں اور زیادہ قبول کر سکیں. صرف محرم کی مجلسیں یا ایام عزا کا ذکر وہ سب بہت محترم ہے، لیکن اسی وقت محترم ہے کہ جب اس سے وہ اثر قبول کیا جا سکے جس سے ایک انسان کی شخصیت بنتی ہو، ایک انسان کی پرسنالٹی اور ایک انسان کا حقیقی کردار جو ہے ان عظیم شخصیتوں سے متصل ہو جاتا ہے اور وہ رنگ نظر آتا ہے کردار میں. جب حسینی رنگ نظر آ رہا ہو، جب علوی اور محمدی رنگ نظر آ رہا ہو تو بہت ہی فرق ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں. اور اسی لیے بہت فرق ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب آپ رہبر شہید کا ذکر ہوتا ہے تو پوری دنیا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، مسلمانوں میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ سب محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی انسان نے جی جس کے نتیجے میں اللہ نے ایک ایسی شہادت بھی عطا فرمائی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک تو اہتمام تھا جو پہلے پروگرام، اس کے پہلے والے پروگرام میں بھی عرض کیا گیا کہ بہت ہی خاص اہتمام کرتے تھے. مجلسوں میں پابندی سے شرکت کرنا، بلکہ پچھلے سال کے محرم میں تو ان سخت حالات میں جہاں ہر لمحے خطرہ تھا جان دینے کا، وہاں بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آپ نے شرکت فرمائی. جو عرض کیا گیا کہ ایک نئی روح پیدا ہو گئی جیسے لوگوں میں دیکھ کر، اس طرح سے مجلس میں شرکت کرنے کے منظر کو دیکھ کر. لیکن ہم چند جملے پڑھتے ہیں، رہبر انقلاب ہی کے پہلے جملے پڑھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے کیا کچھ سیکھا تھا اور کیسے ایک ایسا نظام فکری تشکیل پایا تھا. اور رہبر انقلاب کے نظام فکری میں، فکری سسٹم میں امام حسین علیہ السلام کا کتنا اثر تھا. آج اتنے سال گزر جانے کے بعد، کربلا کے واقعے کے تقریباً 1400 سال ہونے والے ہیں دھیرے دھیرے. اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد ایک انسان کی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کے انقلاب اور شہادت کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی ایک خصوصیت اس تحریک میں خلوص کا پایا جانا تھا، اور خلوص کے علاوہ بلا شک وہ تحریک خداوند عالم اور دین کے لیے اور مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کے لیے تھی. یعنی ایک ساتھ کئی عظیم مقاصد بیان ہوتے ہیں. اول یہ کہ اللہ کے لیے تھی، تبھی اللہ نے اس کو اس طرح زندہ رکھا ہے. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہوتی. حسین ابن علی نے گریہ کیا، خون بہایا، فرمایا انا قتیل الابراہ. تو وہ آنسو بھی حسین ابن علی کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اس طرح سے تھے کہ اللہ نے حسین ابن علی کی ذات ہی کو آنسوؤں کا مرکز بنا دیا. تاریخ میں کسی بھی انسان کے لیے اتنے اشک نہیں بہے ہیں جتنا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے بہے. تو اللہ کے لیے تھا، یہ تحریک اللہ کے لیے تھی، اور اللہ کے لیے تھی تو بالکل خالصانہ تھی، خلوص کے ساتھ تھی. خلوص کا پہلو پہلے بیان ہو چکا ہے. خود رہبر شہید کے لیے تو ظاہر ہے رہبر شہید تو ائمہ کے اپنے آپ کو غلاموں کا غلام سمجھتے ہیں. حسین ابن علی کے اخلاص اور خلوص کی منزل ہی الگ ہے، جہاں پہ اللہ کے سوا کسی کو دیکھتے ہی نہیں، نہ تلواروں میں، نہ جنگوں میں، نہ اسلحوں کے درمیان، نہ لشکروں کے درمیان، نہ شمر کے خنجر کے درمیان، کہیں بھی کسی کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں. اور یہ کہ ایک اہم مقصد یہ بھی تھا، تیسرا مقصد، ایک اہم مقصد یہ تھا جو امام نے خود فرمایا کہ مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کے لیے. وہ معاشرہ جو تباہ ہو گیا تھا، جو معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا تھا، اوپر سے کچھ ظاہری چیزیں موجود تھی، روایات موجود ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ہمارے ہاں بھی روایت شیعہ کتابوں میں موجود ہیں کہ صرف نماز روزہ اور حج کے سوا، وہ بھی ظاہری طور پر نماز روزہ حج کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا. وہ روح محمدی کے خاتمہ ہی ہو گیا تھا. وہ رسول اللہ کی میراث، وہ رسول اللہ نے جو روح ڈالی تھی امت مسلمان میں، وہ بالکل تباہ ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے پھر وہ روح دوبارہ زندہ کی، اور آج کے اس دور میں ہم پھر اس روح کو اور بہتر طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں
جب کوئی انسان آ کر ایک عظیم حسینی کردار ادا کرے اور لوگوں کو حسینی تربیت کی طرف لے آئے تو پھر وہ دوبارہ روح زندہ ہوتی ہے، اور جب وہ روح زندہ ہوتی ہے تو پھر آج کی یزیدوں کا انجام بھی معلوم ہوتا ہے اور مسلسل ہوتا رہے گا۔ لہذا آپ فرماتے ہیں، چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، یہ دکھاوا نہیں ہے، خود کو دوسروں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنا نہیں، یہ رہبر انقلاب کے جملے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے امام ایسا نہیں کر رہے ہیں، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے کہ مجھے کچھ مل جائے اس کے بدلے میں، کوئی نمائش نہیں ہے، کربلا کے مقتل میں آ کر نمائش نہیں پیش کی جا رہی ہے، بلکہ اس تحریک میں ذرا بھی ظلم و ستم اور فساد نہیں پایا جاتا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ انما یعنی کوئی دوسری غرض اور مقصد اس پاک نیت اور خورشیدی ذہن میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ خورشیدی ذہن، یہ خاص تعبیر ہے یہ رہبر انقلاب کے۔ قرآن کریم جب اسلام کی ابتدائی زمانے میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے اولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، ان لوگوں جیسے نہیں بنو کہ جنہوں نے فتنہ و فساد کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، تو امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا۔ یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کی وضاحت کی رہبر انقلاب نے اپنی گفتگو میں 33 سال پہلے کی گفتگو، ابھی ایران میں جو ہے سال چل رہا ہے 1405، یہ 1372 ایرانی سال کے لحاظ سے اس وقت کی گفتگو ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری جگہ پہ آپ فرماتے ہیں ایک خطاب میں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک ایک عزت کی تحریک، غور سے اس پہ توجہ کریں، بہت ہی اہم جملے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام کی تحریک ایک عزت کی تحریک ہے، یعنی حق کی عزت، دین کی عزت، امامت کی عزت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے تحفظ کی تحریک، جو کھو دیا تھا لوگوں نے۔ امت مسلمان نے اپنے عمل کے ذریعے سے، یہ ہوتا ہے کہ ایک عظیم انسان اگر ایک پست اور ذلیل قوم کے درمیان میں رہ جاتا ہے تو اس کی عظمت سے بھی لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم ایسا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے ظلم کریں کہ اتنی پستیوں تک چلے جائیں کہ ہم حسین ابن علی کی عزت کو بھی لوگوں کے سامنے وہ عزت نہیں بیان کر سکے جس کا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا حق ہے۔ ہمارا رہبر، ہمارا شہید رہبر یہ تو بیان کر کے گیا ہے، لیکن پست لوگ عظیم لوگوں کو بھی ان کے درجے سے گرا دیتے ہیں، جو درجہ اللہ نے دیا ہوا ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ عزت کا مسئلہ تھا، عزت کی تحریک تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مظہر عزت تھے، چونکہ آپ نے قیام کیا، آپ کا یہ قیام فقر و مباحات کے باعث تھا۔ یہ ہے حسینی عزت و افتخار۔ اگر کوئی شخص کسی موقع پہ کوئی بات کہتا ہے اور وہ اپنا مقصود بیان کرتا ہے لیکن وہ بعد میں اس پر قائم نہیں رہتا ہے بلکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایسا شخص قابل افتخار نہیں ہوتا ہے۔ حسینی افتخار یعنی کیا؟ کہ جس حق کے لیے حسین ابن علی اٹھے تھے اس کو آخری لمحے تک پوری مضبوطی سے پیش کرتے رہے، اور اس کے لیے اپنے بھرے گھر کی جان دینی پڑی تو آپ نے دے دی۔ کہ رہبر انقلاب نے ایک سال کو اقتدار حسینی کے نام سے ہی افتخار و ظاہر نہیں تھا، جو مجھے یاد ہے تو اس وقت ہم ایرانی میں تھے، عزت و اقتدار حسینی، اسی عنوان سے پورے سال کو قرار دیا تھا۔ اور یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ جب کوئی ایک عنوان ایک سال کے دیتے تھے سال کے شروع میں، تو پورے سال میں اس پر کام ہوتا تھا، اس پہ سینکڑوں، بیسیوں، دسیوں کتابیں لکھی جاتی تھی، کتابیں چھپتی تھیں، اخباروں میں، کتابوں میں، گفتگو میں، پروگرامس میں، اس کے لیے بڑے بڑے سیمینارز اور دوسرے پروگرامس ہوتے تھے، پھر اس کا جو ہے لٹریچر تیار ہوتا تھا۔ تو ایک سال رہبر انقلاب نے عزت و اقتدار حسینی کے نام سے دیا ہوا تھا، اور ان سالوں کے نام دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حسینی عزت اور حسینی اقتدار اور حسینی افتخار کے ذریعے سے اس قوم میں بھی وہ عزت اور وہ افتخار، وہ اقتدار جو ہے پیدا ہو جائے، جو پیدا ہوا الحمدللہ اور موجود ہے، وہ پوری دنیا کو ابھی دکھ رہا ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگ صرف ایران میں دیکھنا چاہتے تھے، کہیں دکھتا تھا کہیں نہیں دکھتا تھا، لیکن ابھی پوری دنیا کو دکھ رہا ہے۔ افتخار اس انسان، ملت اور جماعت کے لیے ہوتا ہے جو اپنی بات پر قائم ہو، اور انہوں نے جس پرچم کو بلند کیا ہے کوئی بھی طوفان اسے گرانے نہیں پائے، جو حسین ابن علی سلام اللہ نے بلند کیا ہے۔ یہ لوگ جو ہر وقت، ہر دھمکی، ہر لالچ، ہر
اب ایک بڑا بہانہ لوگوں کو مل گیا ہے کہ ملک کے فائدے کے لیے، ملک کے فائدے، ملک سے بڑی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ملک کی عزت ملک سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، ملک کے پٹرول اور کھانے اور پیسے سے زیادہ ملک کی عزت ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر آ کر ملک کا ذمہ دار بنے اور ملک کے لوگوں کو پیسہ فراہم کرنے کے لیے ملک کی عزت کو کھو دے، یہ تو بہت ہی رسوائی کا سودا ہے۔ ملک کی عزت کے لیے جانیں دی جاتی ہیں۔ تو اور ہم جو یہاں بات کر رہے ہیں حسین ابن علی سلام اللہ، یہ ملک کا مسئلہ نہیں، یہ زمین کا مسئلہ نہیں، پوری قوم کا مسئلہ ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ تو انسانیت کے شرف کے لیے اور قیامت تک کی قوم کی عزت و افتخار کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں، حق پر قائم رہنا ہوتا ہے، آخری لمحے تک قائم ہونا ہوتا ہے، خون کے آخری لمحے تک قائم ہونا ہوتا ہے۔ یہی جملہ رہبر انقلاب فرما رہے ہیں اپنی اس تقریر میں، جو آج سے 24 سال پہلے یہ تقریر آپ نے فرمائی تھی، اور ایک فوجی چھاؤنی میں یہ تقریر فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ افتخار اس انسان، ملت اور جماعت کے لیے ہوتا ہے، سب کو، انسان کو شامل کیا، اور یعنی انڈیویجول بھی اور تمام قوم و جماعت کے لیے، اس کے لیے ہوتا ہے جو اپنی بات پر قائم رہے۔ اپنی بات یعنی ضد والی بات نہیں، جو حق پر قائم رہے، جو اصولوں پر قائم رہے۔ اصول بھی اس نے خود اپنے نہیں بنائے ہوئے، اصول کا کوئی سرچشمہ ہو، اللہ کی ذات ہو، قرآن ہو، کتاب ہو، رسول اللہ ہو، اہل بیت ہوں۔ جو اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر ہو تو وہ تو اپنی بندگی کر رہا ہوتا ہے، اپنا بندہ ہوتا ہے۔ لیکن اصول بھی کس کو بنانا ہے؟ اصول ہمیں خود نہیں بنانا ہے، اصول بنائے ہوئے ہیں، ان اصولوں کو ڈھونڈنا ہے، ان اصولوں کو تلاش کرنا ہے۔ اصول رسول اللہ دے کے گئے ہیں، اصول امیر المومنین دے گئے، اصول قرآن میں موجود ہیں۔ اصولوں کو حسین ابن علی کی ذات اور ان کے انقلاب سے حاصل کرنا ہے، اور ان اصولوں پر زندگی جینا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے جس پرچم کو بلند کیا، کوئی بھی طوفان اسے گرانے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پرچم کو مضبوطی سے بلند کیے رکھا، اور اپنے عزیز و اقارب کی شہادت اور اپنے اہل حرم کی اسیری تک استقامت اور پائیداری کی۔ ایک نقطہ جلدی سے عرض کرتے ہیں، اور آخر میں ایک بہت زیادہ اہتمام جو امام حسین علیہ السلام کے لیے رہبر انقلاب کے جملوں میں پایا جاتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ ہے۔ وہ عجیب ہے، دعائے عرفہ کے گزرنے، عرفہ میں پڑھا ہوگا، اگر اس سال پچھلے یعنی گزرے ہوئے عرفہ میں نہیں پڑھ سکے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں، ضرور نہیں کہ عرفہ کے دن کا انتظار کریں، جب بھی انسان کو موقع ملے پڑھے، پورا نہ پڑھ سکے تو آدھی پڑھے، چوتھائی پڑھے، 2 صفحہ پڑھے، 1 صفحہ پڑھے، ترجمہ پڑھے، غور و فکر کے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان اور نورانی شخصیت کے 2 رخ پائے جاتے ہیں۔ توجہ کریں، امام کی شخصیت کے 2 رخ پائے جاتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جو جہاد و شہادت اور ایسا طوفان، یہ عجیب تعبیر ہے رہبر انقلاب کی، امام کے انقلاب اور جہاد و شہادت کے ذریعے سے ایک ایسا طوفان جو تاریخ میں چل رہا ہے، الحمدللہ اس زمانے میں وہ طوفان اور بھی محسوس ہو رہا ہے، ایسا طوفان جو باطل کی ہوا اکھاڑ دے، جو باطل کو ختم کر دے، جو باطل کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اور یہ طوفان اپنی تمام برکتوں کے ساتھ جاری ہے، جس میں خود بہت ہی بڑا کردار رہا ہے خود رہبر شہید کا، اس طوفان کو ظالموں کو سرنگو کرنے میں اور وہاں تک پہنچانے میں۔ یہ ایک رخ ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا رخ آپ کا معنوی اور عرفانی پہلو ہے، جو دعائے عرفہ میں عجیب و غریب صورت میں اور مخصوص انداز میں دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ہاں دعائے عرفہ جیسی دعائیں بہت کم ہیں جن میں سوز دل، درد و غم، بہترین نظم و ترتیب اور رب کائنات کی ذات پاک کے مقابلے میں خود کو فانی دیکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں۔ سر امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، اللہم اجعلنی اخشاک کما اراک، پروردگارہ مجھے ویسا ہی کر دے جیسے کہ میں تجھ سے اس طرح خشیت رکھوں جیسے تجھے میں دیکھ رہا ہوں، ہر لمحے تجھے میں دیکھ رہا ہوں۔ کہیں مسلسل فرماتے ہیں، پروردگارہ تو کیا ہے، تو کیا ہے، تو کیا ہے، انت الذی مننت، انت الذی اکرمت، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، انت الذی رزقت، انت الذی ربیت۔ مسلسل پروردگارہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو میں کیا ہوں؟ انا الذی اسمت، انا الذی وعدت، انا الذی اخلفت، انا الذی جہلت، میں نے تو جہالتوں سے انا الذی تعمدت، میں نے تو عمدن جو ہے تجھے بھلا دیا، تجھ سے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی۔ عجیب جملے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور وہ راوی کہتا ہے کہ جس سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا، عرفات کے میدان میں کھڑے تھے اور کھڑے ہو کے
دعا پڑھ رہے تھے، امام کے گھر کے لوگ اور کچھ خاص لوگ امام کے ساتھ تھے، اس منظر کو نظم کی تو دعائے عرفہ کے لیے جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعائے عرفہ جو ہے عجیب ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں برادران، محروم ہیں، یعنی اگر دعائے عرفہ سے کوئی محروم ہے تو بہت بڑی چیز سے شاید محروم ہو گیا ہے، زندگی بھر کے لیے محروم ہو گیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں سے اگر محروم ہے تو بہت کچھ سے محروم ہو گیا ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی جو قرآن میں موجود ہے، جو 75 سے زیادہ دعائیں جو صرف قرآن میں موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کیا ہے کہ کوئی خود کو فانی دیکھتے اس کی ذات پاک، اس کی پاک ذات سے بہترین طور پر توسل دکھائی دیتا ہے۔ یہ دعا بہت ہی عجیب و غریب دعا ہے۔ روز عرفہ سے متعلق ایک دوسری دعا صحیفہ سجادیہ میں بھی ہے، صحیفہ سجادیہ امام سید سجاد السلام کی، جو آپ کے فرزند بزرگوار امام سید سجاد السلام کی دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دونوں دعاؤں کو ایک ساتھ پڑھا اور مقائسہ کیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے دعائے عرفہ اصل ہے اور اس کی شرح جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں ہے، اسی دعا کا پرتاؤ، اسی دعا کا سایہ جو ہے وہ امام سید سجاد السلام کی دعا صحیفہ سجادیہ میں نظر آتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک پہلو جلدی سے یہ بات پوری کر کے ختم کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین السلام جب واقعہ عاشوراء کے حوالے سے پلٹتے ہیں واقعہ عاشوراء اور کربلا کی طرف، آپ خود اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ واپس پلٹتے ہیں واقعہ کربلا اور عاشوراء کی طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جبکہ میدان کارزار اور میدان جنگ ہے، لیکن آخری لمحات تک حضرت امام حسین السلام نے اپنی پیشانی مبارک کو کربلا کی گرم زمین پر رکھا، گرم زمین پر، اور خداوند کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی رضن برضاک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، پروردگارا ہم تو تیری بارگاہ میں تسلیم ہیں، تیرے فیصلے پر راضی ہیں، راضی یعنی خوش ہے، صبح سے لے کر ابھی تک جتنی بھی قربانیاں دی گئی ہیں تیرا فیصلہ ہے، تو حسین بالکل دل کی گہرائیوں سے حسین راضی ہے۔ یہ شمر خنجر لے کے آگے بڑھ رہا، یہ خنجر دیر تک ابھی چلنے والا ہے، پشت گردن سے خنجر چلنے والا ہے، دیر تک ذب ہونا ہے، لیکن اس عالم میں حسین ابن علی کے جملے پروردگارہ حسین راضی ہے۔ ایک بہن دیکھ رہی ہے، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، بیویاں دیکھ رہی ہیں، خواتین دیکھ رہی ہیں، یہ درد کا منظر ہے، لیکن پروردگارہ حسین راضی ہے، حسین تیرے فیصلوں پر راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سلسلہ دعا، توسل، دیدار خدا کا وعدہ اور دعائے عرفہ کے جذبے سے شروع ہوتا ہے اور قتلگاہ اور آخری لمحے تک رضن بقضائکا کی صورت میں جاری ہوتا ہے۔ امام جو ہے یہ فاصلہ کہ دعائے عرفہ سے جو چیز شروع ہوئی تھی وہ رضن بقضائکا پہ جا کر ختم ہوتی ہے عاشور کے ان آخری لمحوں میں، جب سجدے کی حالت میں امام یہ جملہ فرما رہے تھے۔ یعنی خود واقعہ عاشوراء بھی ایک عرفانی واقعہ ہے، جہاں ایک عظیم انقلابی واقعہ ہے، وہیں پہ واقعہ عاشوراء ایک عظیم عرفانی اور معرفت رب پروردگار کی معرفت اور عشق کا معاملہ ہے، جنگ ہے، قتل و غارت ہے، بہادری ہے، لہذا عاشوراء کی شجاعتیں بہت ہی زیادہ روشن فصلیں ہیں، لیکن جب آپ اس بہادری کے واقعے میں اصلی پہلو کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی عرفان ہے، عشق پروردگار ہے، اللہ کے لیے سب کچھ ہے، اس میں معنویت پائی جاتی ہے، اس میں تضرع اور دعائے عرفہ کی روح پائی جاتی ہے۔ واقعہ عاشوراء میں یہ رہبر انقلاب کا جملہ کہ واقعہ عاشوراء میں اور واقعہ عاشوراء کی بہادری اور شجاعتوں اور شہادتوں میں دعائے عرفہ کی روح پائی جاتی ہے، لہذا حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوسرے رخ کو بھی جہاد اور شہادت کے پہلے رخ کی طرح عظیم الشان اور بلند مرتبہ سمجھنا چاہیے۔ صرف ایک پہلو نہیں دیکھے انسان کی، کربلا کی جنگ، کربلا کی شہادت، کربلا کا عظیم مجاہدانہ کارنامہ، بلکہ وہ عرفان، وہ معرفت، وہ عشق، وہ رابطہ اپنے رب سے، جس کے نتیجے میں اتنی عظیم کربلا تشکیل پائی، اس کی طرف بھی ایک مومن کو دیکھنا لازم ہے۔ یہ رہبر انقلاب فرما رہے ہیں، لیکن جو خود دیکھ رہے تھے، اور اس دیکھنے کے نتیجے میں آپ کا پورا نظام فکری اور آپ کے پورے افکار اور پوری شخصیت اور پوری زندگی کے اقدامات اور عمل اس سوچ کے نتیجے میں تھے جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، جو اب کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یعنی نہیں معلوم یہ دنیا کب تک رہنے والی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حالات تو ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے شاید بہت جلد جو ہے وہ ظہور امام مہدی کا موقع ہو،
اس کے بعد کی منزلیں ہوں، لیکن یہ دنیا جب تک بھی رہنے والی ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ رہبر شہید کی زندگی کو بھلایا جا سکے اور اس شہادت کے اثرات کو بھلایا جا سکے، چونکہ اس شہادت پر اس عظیم شہادت اور انقلاب اور عرفان اور معنویت اور عشق کا اثر تھا جو حسین بن علی سلام اللہ علیہ کی میراث تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عظیم میراث کو سمجھنے اور اسے سنبھالنے اور اس سے اپنی روح کو سرشار کرنے اور منور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔